السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ گزشتہ 2 روز سے میں کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، اور کل ویسے بھی میں نے اپنی آنکھوں کا میرا آپریشن ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ویلاگ کر سکوں۔ کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ فیصل صاحب آپ جو صورتحال اس وقت پاکستان کی بڑی اہم ہے بین الاقوامی سطح پر بھی، تو میں نے سوچا تھا کہ آج پھر آپ سے کچھ 10 منٹ کے لیے کچھ اہم باتیں میں کر لوں، یا میرا تجزیہ جو بھی ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں آپ سے ایک میری گزارش ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے فائر وال کی تنصیب انہوں نے کر دی ہے، اور بہت کم لوگوں تک جو ہے نا ہمارے تجزیے، ہماری باتیں جو ہیں پہنچ پاتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے جو ہے اس وقت اپنے اس چینل کو اگر آپ پسند کرتے ہوں تو اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ جو حکومت جو ایک فائر وال لگا کے جو حقیقت میں ہم آپ کو باتیں بتانا چاہتے ہیں، اس کے درمیان ایک جو دیوار کھڑا کرنا چاہتی ہے، اس میں کم از کم آپ کا بھی کوئی اس میں کنٹریبیوشن ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس وقت دیکھیے مختصراً تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سمیت کئی لوگوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کی کئی رہنماؤں کے ناقابل وارنٹ، جسے کہتے ہیں ناقابل ضمانت وارنٹ بھی نکال دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ معاملہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں آمنے سامنے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ 2 دن سے میں مصروف تھا، اور میں میرے ذرائع سے میں رابطے میں تو تھا، ظاہر سی بات ہے، ٹیلی فون میں اسلام آباد وغیرہ میں یا رابطے ہوتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے دیگر سفارتی معاملات ہوتے ہیں، تو خیر بہرحال ان سے ہم معلومات کرتے رہتے کہ اچانک یہ چیزیں ہوئی ہیں، اچانک سارے لوگوں کو، شیخ رشید صاحب بھی جا رہے ہیں، فواد چودھری بھی جا رہے ہیں، ایکسیٹرا ایٹسیٹرا، اور اچانک جا کے بڑی لمبی ملاقاتیں۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری تعویلیں پیش کر رہے ہیں، لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع سے، جو اہم ذرائع جو سارے کرتا دھرتا ہیں، آپ پتہ ہے کون ہے، نظر نہ آنے والے لوگ، انہی کے ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ ان کو آ کر کہا، یہ جو بیرسٹر گوہر کا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں جو گروپ ہے جو اتنے عرصے سے عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں جب مایوسی ہوئی، کیونکہ ان لوگوں نے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ ہمیں چانس دیں، ہم لوگ جو ہیں مطلب ان کو نیا بن جائے گی، چیئرمین شپ ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے ہم لوگ عمران خان کو راضی کر لیں گے۔ وہ بڑی باتیں انہوں نے کی کہ ہمیں مہینے 2 مہینے 3 مہینے چاہیے، وہ 3 مہینے 4 مہینے کرتے 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 جناب سال سوا سال گزر گیا۔ وہ جو ساری ٹبر جو تھا، جو پی ٹی آئی کا جو اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر بنا تھا، وہ ناکام رہا۔ اور اب ناکام رہا، جب سے پھر یہ تماشا جو ہوا 24 نومبر کا، اس کے بعد سے جو زبردست دباؤ آیا، تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشان تھی۔ حکومت کی پریشانی کو چھوڑ دیں، حکومت کو تو پتہ ہے ہمیں جو ہے نا، ہم تو بستے اٹھا کے بھاگ جانا ہے، کیونکہ ان کو نہ پہلے پاکستان کی پرواہ تھی، نہ اب پاکستان کی پرواہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہو، بری ہو بھلی ہو، بہرحال ریاست کے حوالے سے تو سوچتی ہے۔ تو سارا جو جب بوجھ ان پہ پڑا تو پھر یہ پریشان ہوئے، تو پھر دوبارہ جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ جو پرانے جو ہے نا 3 ڈبے، ان کو دوبارہ استعمال کیا جائے۔ میں 3 ڈبے ہی کہوں گا، انہوں نے پہلے کون سا عمران خان کے ساتھ کام کیا؟ یہ سارے کے سارے شیخ رشید صاحب، فواد چودھری اور دوسرے تیسرے لٹرم پٹرم سب لوگ وہاں چلے گئے۔ میں بیسیکلی مطلب ان کو اتنا کوئی میں نہیں سمجھتا ان کو اہمیت کا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب ہم چلاتے رہیں اور ہمیں چانس دیں، ہم جو ہے خان صاحب کو مطلب اس حوالے سے کر لیں گے، یا ان کو راضی کر لیں گے بہت سارے معاملات کے اوپر یا کچھ۔ لیکن میں آپ کو یہاں بات بتا دوں کہ جن کے ذریعے مجھے خبریں پتہ لگتی ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے انہیں چانس دیا ہے، بٹ وی نو کہ ان کو بھی ناکامی ہوگی، کیونکہ خان صاحب جو ہے اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دیکھیے میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی کہی تھی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بہرحال ہر مختلف لوگ تجزیہ نگاروں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے پاس جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سال بعد 6 مہینے بعد آپ کو بات اپنی انشاءاللہ صداقت کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ بات وہی ہوتی ہے جو سچی ہو، جو ہو رہی ہو۔ اور بہت ساری قیاس آ رہی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے قیاس آ رہی ہیں تو 10 کر لیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیے 24 نومبر کا جو عمران خان صاحب نے فائنل کال دی تھی نا، یہ عمران خان صاحب کی اپنی کال نہیں تھی، بلکہ یہاں سے جو باہر کے تو یہ لٹرم پٹرم شتر مرغ جو آؤٹ سائڈر جو ٹروجن ہاؤسز تھے، انہوں نے جا کر ان کو کہا تھا، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تھی کہ جناب آپ فائنل کال دیں 24 کی۔ اچھا یہ کیوں دلوا رہے تھے؟ اسے دلوا رہے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب سے کوئی نہ کوئی ایسا ایک کام کروا دیں
کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا وہ بھارتی میڈیا میں کہتے ہیں کانڈ کروا دیں، کوئی ایسا کانڈ کروا دیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہم کریں کہ جو 9 مئی تو ہمیں کوئی نہیں مل سکا، وہ اس کے اندر 24 نومبر کے اندر ہم کو الٹا سیدھا ایسی کارروائی ڈال دیں کہ یہاں آ کے خان کو پھنسا دیں۔ یہ اصل میں بیسیکلی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ان کا پلان تھا، یہ میں بتاتا رہا ہوں، لیکن لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کھلے کی باتیں چھپتی نہیں ہے، جیسے خون نہیں چھپتا نا، ایسے سچ بھی کبھی نہیں چھپتا، چھپیں گی۔ یہ بڑے پلاننگ کے تحت ان کو جناب یہ ہاتھ پھیر ویر کے جناب اپنا بالسٹر صاحب، اور میں بیرسٹر نہیں کہتا، بالسٹر ہی کہتا ہوں، بالسٹر صاحب اور دوسرے صاحب پتہ نہیں کون کون سے، دستگیر صاحب، وہ سب چلے گئے اور سب نے جا کے جناب ان کو مشورے دیے، کچھ اور لوگوں سے مشورے دلوائے، خان صاحب کے اعتماد کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا جناب اب ٹائم ہو گیا، بہت حالات خراب ہے، فائنل کال دے دیں اب آپ۔ وہ فائنل کال 24 کی کروا دی۔ اچھا 24 کی کال کروا کے جناب وہ لے بھی آئے۔ اب پتہ نہیں یہ خان صاحب نے 24 دی بھی تھی کہ نہیں تھی، انہوں نے نومبر کہا تھا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اب خان صاحب باہر آئیں گے تو بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہوگی، انہوں نے باہر لا کے 24 نومبر ٹھوک دی۔ اب 24 نومبر کو جو کال ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ 24 نومبر کے اندر ہم کوئی نہ کوئی 9 مئی والا کوئی ایسا گیم کریں گے کہ اس کے اندر مزید کچھ ثبوت مل جائے تو پلس 9 مئی اور پلس 24 نومبر ملا کر ہم خان صاحب کا صحیح معنوں میں مکھو ٹھوک دیں گے، یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن پیچھے سے میں نے کہا نا کہ فیصلے کرنے والی اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے، وہ کہانی کچھ ایسی ہوگی، وہ 24 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلوا دیں۔ اب گولی چلوا کے یہ گئے پھنس، اب یہ جو وہ خان کو پھنساتے پھنساتے یہ خود الٹی کہانی پڑ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی مدد ہے خان صاحب کے ساتھ، سچا آدمی نا، اس لیے مطلب میں جو بات ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے میں تو وہ تو کہہ رہا ہوں، صاف بات ہے، مجھے تو نظر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ایسے بری طرح پھنسے ہیں یہ کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو مطلب حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں چلائی، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے چلائی، اور وہ آپ کو پتا ہے شہباز شریف نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا، BBC کو انٹرویو دیا، سب جگہ انہوں نے کہہ دیا کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آور چیف، کہ بھائی انہوں نے تو ہمارا پورا ساتھ دیا ہے، انہوں نے تو میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ انہوں نے FIR کٹوا دی۔ اب یہ FIR تو کٹ گئی اور اب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو آج دوبارہ جو گرفتاریاں دوبارہ ہو رہی ہیں، اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عمران خان سے کہیں نہ کوئی معاملات کو طے کرنا، یہ میں حقیقت آپ بتا، اب چاہتی ہے سیریس ہو کے، لیکن حکومت جو ہے نا وہ چاہتی ہے معاملہ خراب رہے۔ اب یہ جو آج دوبارہ جو نکلی نا ناقابل ضمانت وارنٹ، یہ سب حکومت کی یہ چھوٹی عدالتوں نے نکالا ہے، یہ ساری کے سارے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا ڈپٹی کمشنر اور فلانا ڈھمکنا، یہ ساری حکومت کی جو ماتحت عدالتیں، اب وہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کے خلاف زبردست قسم کے ایسے اقدامات کیے جائیں، مزید کیسز بنائے جائیں، گرفتاریاں کی جائیں، حالات خراب ہوں، تاکہ سارے کا سارا جو ہے نا برائی اسٹیبلشمنٹ کرائے اور اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے کہیں پھنس، اسٹیبلشمنٹ نے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں، پورا پاکستان کا نظام جو ہے نا پورا تباہ کر دیا انہوں نے، عمران خان اور PTI کو تباہ کرتے کرتے پورے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ تو اپنے کارڈ بڑے اچھے کھیل رہے ہیں، انہوں نے تو دیکھ لیا، اب ان کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ یار کیا کریں، پھنس گئے۔ تو عمران خان صاحب آہستہ آہستہ آرام سے نا اس کو اس وقت تک لے کے جا رہے، کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ جب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ٹرمپ آئے گا، ٹرمپ اس تمام سچویشن سے ان کی وہ ہے نا گلو خلاصی کرے گا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ عمران خان سے کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کروا کے 24 نومبر کو ایسا مکھو ٹھپے کہ وہ ٹرمپ بھی آ کے کچھ نہ کر سکے۔ اب وہ ہو گئے ناکام۔ عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی شروع کری۔ عمران خان صاحب ٹائم گین کر رہے ہیں، انہوں نے اب کہہ دیا کہ جناب ہم ڈس اوبیڈنٹ کی تحریک شروع کریں گے۔ اب وہ بھی ہو رہی ہے، کریں گے، اب وہ مطلب نومبر تک جاتا ہے، دسمبر تک ہو جاتا ہے، دسمبر تو آ ہی گیا ہے، اب جنوری ہو جائے گا، 20 جنوری کو ٹرمپ نے آنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے پہلے مرحلے میں پاکستان کے جو باہر لوگ ہیں وہ ریمیٹنس بھیجنا بند کریں گے۔ اب اگر پاکستانی اگر ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو تو بڑا زبردست جھٹکا لگے گا، بہت زبردست جھٹکا لگے گا، آگے پیسے ان کے پاس نہیں ہے، تو ادھر حکومت پھنس جائے گی۔ دوسرا یہ وہ ڈس اوبیڈنٹ کی جو تحریک چلے گی، اس سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پریشانی۔ اچھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے غورداب آ گیا، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو ہمارے اس وقت جو سپہ سالار ہیں، پتہ نہیں کون صاحب ہیں، ان کی غلط پالیسیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے تو فوج کو اور آسرا بھی، جو میں کہتا ہوں کہ آسرا جو تھا وہ بھی ختم کروا دی۔ یہ جو انہوں نے غلط حرکتیں کی نا عمران خان کو لگانے کی وجہ سے اور PTI کو ایلیمنیٹ کرنے کی وجہ سے، اتنی غلط پالیسیاں، میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی ان سے بات کر لیں، آپ معاملات نہ کریں، سیاست کو آپ نہیں سمجھتے۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی طرف سے اور PTI کی طرف سے وہ فوجی پروڈکٹ کی بائیکاٹ چل گیا مہم۔ اچھا اب مسئلہ پتہ ہے کیا، یہاں بہت کام یہ خراب ہو گیا کہ آپ یقین کریں، میں خود پاکستانی کراچی میں پیدا ہوں، پاکستان میں سیاست کی آپ اللہ جانتا ہے کہ مجھے بھی آج تک حقیقتاً نہیں پتا تھا کہ فوج کے کتنے پروڈکٹس ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن ہے، NLC ہے، اور 2-4 چیزیں ہیں وہ آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے 8, 5, 7 ہوں گے، لیکن جب یہ معاملہ خراب ہوا، جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران خان کے خلاف اور عوام کے خلاف جو ایک مہم شروع کی، اور جو پھر عوام نے جو مہم ان کے خلاف شروع کی، تو اب ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یار فوج کے تو اتنے سارے پروڈکٹ ہیں،
اب ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، فوجی اتنے کارخانے فوجیوں کے، اتنی پروڈکشن کر رہا وہ بھائی یہ کیا ہے؟ اب تو لوگوں کے اندر یہ بہت مسئلہ خراب کروا دیا ہمارے سپہ سالار صاحب نے، یہ بہت غلط پالیسی انہوں نے کی ہے۔ ہر بندہ جو ہے، ہر بچہ پوچھ رہا ہے کہ جناب ایک بات مجھ سے بے انتہا لوگوں نے پوچھا ہے جب سے بائیکاٹ شروع ہے کہ فیصل صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جتنے کراچی کے اندر بڑے بڑے تاجر تھے، جتنے بڑے بڑے انڈسٹریز تھے ہب کے اندر کراچی میں، ان کی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، ان کو بجلی نہیں مل رہی، ان کو کارخانے نہیں چل رہے، کاٹن کے تمام بند ہو رہے ہیں، سوائے زرداری صاحب کے، نواز شریف صاحب کے اور فوجیوں کے یہ کارخانے چل رہے ہیں۔ ان کے کارخانے کیسے چل رہے ہیں؟ ان کو بجلی کیسے سستی مل رہی ہے؟ ان کی کٹوتی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور اتنے سارے کارخانے لے کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ فوج ہے یا تجارت کر رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب یہ تو ایک بہت بڑا بزنس امپائر ہے۔ وہ کہتے ہیں دس از ناٹ اے آرمی۔ تو جو پردہ پڑا ہوا تھا نا وہ پردہ بھی جناب انہوں نے کھلوا دیا۔ اب بہت مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب وہ چھوڑ دیں کہ آپ شہداء کے لیے کر رہے ہیں، کہ جو ابھی جو شہید ہو گئے ان کے لیے کریں گے، یا پتہ نہیں جو آئندہ اللہ نہ کرے جو شہید ہونے والے ان کے لیے کریں گے، اب وہ آپ صفائیاں دیتے رہیں، لیکن موجودہ ہماری عسکری قیادت نے نا بیڑا غرق کروا دیا۔ یقین کریں، میں بڑا کھل کر کہہ رہا ہوں کہ بہت ستیاناش کروا دیا، اور یہ اب ان کو وضاحتیں دینا پڑیں گی کہ یہ کیسے چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں، اس کا آڈٹ کون کر رہا ہے۔ اب آپ کہتے رہیں کہ ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، تو بھائی اگر آپ کے پاس اتنے کارخانے ہیں تو یہ کارخانے پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نہیں ہیں؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ خزانے میں پیسے اگر جاتے رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں؟ یہ بڑے لمبے چوڑے اب جو ہے نا کھاتا جو ہے نا یہ فوج کے خلاف جو ہے نا ایک اور یہ نا یہ ہمارے موجودہ سپہ سالار صاحب نے کھلوا دیا ہے۔ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ان کی غلطی ہوئی، اور روزانہ روز اول سے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کو کر لیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9 مئی 10 مئی آپ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے، چالان ابھی تک آپ دے نہیں سکے، کیس کوئی چل نہیں رہا ہے، 1.25 سال آپ نے نکال دیا ہے، ساری دنیا کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق ہوا، فوج بھی بدنام ہو رہی، حکومت کو تو چھوڑ دیں، حکومت کو تو ہے ہی نہیں، صرف میں تو کہہ رہی تو بس سے اٹھا کے بھاگ جائیں گے۔ لیکن پریشانی جو ہوگی ہمیں اور آپ کی ہوگی کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ خراب ہو رہے ہیں، ہمارے ادارے کی بہت زبردست بدنامی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں بہت ساری چیزیں نہیں کہتا ہوں، باہر جو چیزیں سنتا ہوں تو اس کی وجہ سے بڑی پریشانی کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب یہ کہ ملک کے حالات کے علاوہ باہر حالات ہمارے اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ افغانستان سے کوشش کی جا رہی ہے، وہ چین اور رشیا کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ آپ کو پتہ ہے میں جب کہا تھا کہ پاکستان بات چیت کر رہا ہے، اس کے تو ہمارے وزارت خارجہ کی وہ جو ہیں وزارت خارجہ کی ترجمان انہوں نے بڑا سینہ ٹھوک کے کہا تھا نہیں جی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی ہم نہیں کر رہا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ صادق صاحب کو انہوں نے افغانستان کے اندر وہاں بنا دیا۔ وہ پیچھے سے چائنا اور رشیا کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، افغانستان کے لیے وہی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان میں باہر سے ہوتا ہے، یا آپ کی کوئی سنتا نہیں، یا آپ کی واشنگٹن سننا پڑے گی آپ کو، یا بیجنگ سے سننا پڑے گی آپ کو، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے قرضوں کے اندر کہ اب جا کے صرف لوگوں سے آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی پالیسی صرف یہ ہوتی ہے، سعودی کے پاس جاتے ہیں کوئی ٹھوک بجا کے آپ بات نہیں کر سکتے، بس ان سے یہی کہتے ہیں قدموں بیٹھ کے جناب قرضہ ری شیڈول کرتے ہیں۔ چائنا کے پاس جاتے ہیں تو ان سے پاس کوئی پالیسی آپس نہیں ہوتی، قرضہ ری شیڈول کرتے ہیں۔ جس کے پاس جاتے ہیں صرف قرضے کی بات ہوتی ہے یا ری شیڈولنگ کی بات ہوتی ہے، ہم کسی چیز کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ چھوڑ دیں فالتو کی باتیں کرنا کہ پاکستان جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ بن جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ جو ہے اس وقت صورتحال جو ہے ہمارے ارباب اختیار کو دیکھنا ہوگا۔ دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں۔ شام کے اندر میں نے آپ کو بتایا، کل بھی میں نے کہا تھا کہ میری انٹرنیشنل پریس سے بھی میڈیشن ہوئی تھی، تو بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ تقریباً گر گئی ہے، اور سب پریشانی ہو گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ بشار الاسد کی حکومت گر جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پہ یہ جب گروپس آ جائیں گے تو یہ گروپس جو ہیں یہ سارے باغی گروپ جو ہیں کہیں نہ کہیں یہ پرابلم کریٹ کریں گے، اور اس کی وجہ ہے کہ پھر وہاں سے اس وقت جو ہے بشار الاسد سنی تھے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا اثر تھا، شام ہو گیا، اپنا لبنان ہو گیا، اردن ہو گیا، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کہ مطلب کم از کم ایران نے اپنا اثر رکھ کے جو ان کے فقہ کا معاملہ ہے انہوں نے کم از کم امن و سکون تو کم از کم برقرار رکھا تھا۔ سنی اسٹیٹ نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں نا، عراق تباہ ہو گیا سب نے دیکھا، لیبیا تباہ ہو گیا سب نے دیکھا، افغانستان تباہ ہو گیا، سنی تو خالی میں کہتے ہیں نا وہ سنی تو ہمارے اللہ معافی سب سنی ہے سب، تو یہ تو کم از کم اپنے فقہ کے ساتھ کے ملکوں کے ساتھ کھڑے تو تھے، لیکن اب یہ کہ یہاں پر بھی اگر یہ ہو گئی تماشے بازی تو یہاں پہ کچھ میں داعش آ جائے گی، ISI آ جائے گی، ISS آ جائے گی، اور دوسرے کچھ اور آ جائیں گے۔ حرکت التحریک ہے، وہ حرکت الشباب بھی سنا ہوا صومالیہ سے، وہاں بھی وہ بھی چل پڑی ہے۔ تو یہ ساری جب چیزیں آ جائیں گی تو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا ہو گیا کہ گولان کے پہاڑیوں پہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ اس قسم کے گروپ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر لیں، کیونکہ ان کا اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، نام تو بڑا ہے کہ اسلامی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کا اسلام سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اب اسرائیل کے ساتھ اگر ان کی بات ہو جاتی ہے اور شام اگر اس طرح ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو فلسطین کا جو دفاع ہے وہ ہمیشہ کمزور ہو جائے گا۔
تو اب یہ جو ہے نا انتہائی بڑی صورتحال جو ہے خراب ہے. اور ترکی کا میں نے آپ کو بولا تھا کہ ترکی نے تماشا کیا. شروع کے اندر ترکی کہہ رہا تھا کہ جناب ان کو چلنے دیں. ترکی بڑے خوش تھے کہ جناب یہ ٹھیک ہے، اگر یہ جا رہے ہیں وہاں تک باغی چل رہے ہیں. باغیوں کی نے شروع میں بڑی حمایت کی. اب وہ آج صبح جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم وہ ہٹ رہے ہیں ان کے ہاتھوں. تو اب جی بھی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ترکی کیا چاہ رہا ہے، کیا ترکی کی پالیسی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور کیونکہ وہاں نے بتانا کہ وہاں پہ جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں ان کو بیکنگ تو سب مغرب کر رہا ہے، لیکن نام ان کا سنیوں کا ہے. اب لڑ رہے ہیں وہ شیعوں کے خلاف، تو یہ شیعہ سنی نیا مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا. یعنی جو چین نے اور روس نے جو مسئلہ ختم کیا تھا وہ ایک دوبارہ یہاں کھڑا کرنے کی کوشش، اور یہ پھر آگ بھڑکتی ہوئی آگے جائے گی تو، اور یہ پاکستان تک بھی آئے گی. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے جو ہے نا ارباب اختیار کو چاہیے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ کیا کرنا ہے بین الاقوامی صورتحال. کیونکہ بارہا میں کہتا ہوں کہ جو کچھ باہر ہوگا اس کے اثرات پاکستان پہ براہ راست آئیں گے. تو لہٰذا ان معاملات کو دیکھ کر درست کرنے کی کوشش کریں اور ملک کو کوشش کریں کہ ایک ٹریک کے اوپر لے کے آئیں. ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے، ہمارا اصل مسئلہ معاشی ہے. اور جب تک آپ ملک کے سیاسی حالات صحیح نہیں کریں گے، آپ کے پاکستان کے معاشی حالات کبھی بھی درست ہونے والے نہیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.